تو اب وہ امتحان ہے نا، جو درخت کے پاس نہیں آنا والا امتحان ہے نا، جو کانسیپٹ ہے کہ باغ عدن جو ہے، باقی باغ عدن بولتے ہیں نا اس کو، کہ وہ ایک باغ تھا. صحیح ہے. اب یہ کانسیپٹ آنا جیسے کہ جینیسس میں، جیسے بائبل میں، بائبل میں. ہاں، بارنابس میں. تو اس طرح سے روایتیں رہتے ہیں، بنی اسرائیل کی روایتیں. تو وہاں سے چلتی آ رہی ہیں روایتیں نا ساری. تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، پورا واقعہ بتا دیا ہمیں کہ ایک باغ تھا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس درخت کے پاس نہیں جانا، جو اس درخت کے پاس چلے گیا، صحیح ہے، اس کو سزا ملے گی. اب وہ درخت کیا ہے زمین کے حساب سے؟ درخت کیا ہے؟ مال دولت، نجائز، غلط طریقے سے مال کمانا، جھوٹی جھوٹ، اس طرح سمجھو وہ درخت ہے. اب دیکھو جینیسس ہے، صحیح ہے، بائبل ہے، اس میں کیا بولتا ہے درخت کس چیز کا درخت تھا وہ؟ پتہ ہے؟ نہیں. سیب کا. سیب کا درخت تھا. صحیح ہے، سیب کا درخت تھا. کے پیچھے بنا ہوتا سیب، ایپل. ایپل. صحیح. ایپل، آئی فون. اب انہوں نے دیکھو کانسیپٹ کہاں سے کہاں چھوڑ دیا. شیطان آیا، شیطان نے بھگایا ان کو. صحیح ہے. شیطان کا کانسیپٹ کیا؟ آگ، ایک آگ، کانا دجال، اس کو لے کے چل رہا ہے وہ. صحیح. آئی فون صحیح صحیح. بن آئی گیا. الگ فون الگ، مطلب آئی آنکھ فون، اور فون. پوری دنیا آئی فون کے پیچھے بھاگ رہی ہے. بالکل بالکل بھاگ رہی ہے. ایسی ہے آئی فون کے پیچھے. حالانکہ وہ کتنا امیر بندہ ہے، لیکن اگر اس کے پاس آئی فون نہیں ہے تو میرا امیر نہیں ہے وہ. آئی فون ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کے پاس نہیں جانا، لیکن دیکھو پوری دنیا جا رہی ہے. ہاں، بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو رستہ بنا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. صحیح ہے. ہم یہ سیکھنا چاہیے جو بھی چیز ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی. جتنے بھی موجود ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بس. انیش بھائی، میرے ابھی آپ نے جس طریقے سے بتایا تو ان ساری باتوں سے کچھ سوالات میرے دماغ میں آئے جو میں نے ابھی محسن سے بھی ڈسکس کیا تھا. دانش بھائی، اچھا دانش بھائی، ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیوں ہے اور نبیوں کے مطابق؟ کیونکہ لوگ آج کل جس طریقے سے مطلب فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور یہودی جس طریقے سے پلاننگ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ یہودیوں کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سے قرآن میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ بنی اسرائیل جو قوم ہے نا وہ بہت پرانی ہے، بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے واقعے بھی سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے ذکر بھی سب سے زیادہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہودی کو، اب یہودی ہیں سب سے زیادہ کم مسلمان ہوتے ہیں، وہ یہودی مسلمان نہیں ہوتا. ایسی ہے نا، بالکل ایسے ہی وہ ہے. ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے اس پہ کافر. پکے ہیں. اب بتانے میں مقصد ظاہر سے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے نا کہ ایمان لے آئیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ساری آیتیں بتا دی ان کو، ہر واقعہ بتا دی ان کو، تاکہ ایمان لے کے آ جائے، ایمان لے کے آ جائے. لیکن وہ لے کے نہیں آ رہا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودی کے اوپر لعنت کی. صحیح ہے. یہودی کے اوپر لعنت ہے، لیکن وہ یہودی اپنے حساب سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ ہم نے عروج دیا ان کو، یہودیوں کو عروج دیا. اب وہ کیا بول رہے ہیں؟ ہمارا عروج ہے دنیا پہ، تسلسل ہے ہمارا پورا دنیا پہ قائم ہے، آج بھی قائم ہے عروج. ایسی ہے نا. بالکل. زوال کس کا ہے؟ مسلمانوں. مسلمانوں کا. تو اس وجہ سے بول رہے ہیں کہ پہلے بھی مسلمانوں کا زوال تھا. صحیح ہے. اب بھی زوال ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی. اچھا. اب اس لیے زوال ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں واقعی میں کہ واقعی میں مسلمانوں کا زوال ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کا، ہر جگہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، تاکہ لوگ سمجھیں، بنی اسرائیل والے بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے ان سے. سمجھنے کی بات ہے نا، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے وہ. اب یہودی کیا بولتے ہیں؟ عزیز علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. صحیح ہے. عزیز علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اسی طرح عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اب دونوں کا کانسیپٹ ایک جیسا ہو گیا. صحیح ہے. اچھا سب دانش بھائی، سے آپ کی بات کاٹ کے کہہ رہا ہوں، جو آپ نے سب سے ابھی پہلے جن کا نام لیا عزیز علیہ السلام، یہ تھوڑا عزیز علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر دیں. سنو ہوگا، ایک نبی تھے درخت کے، تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے دل میں نا کہ یا اللہ دنیا کو تو، انسان کو کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد، کیسے تو اٹھائے گا، کیسے دنیا کو دوبارہ بنائے گا. تو بس ان کے دل میں سوال چل رہے تھے. تو سوال چلتے چلتے وہ اپنے گدھے پہ جا رہے تھے، وہ سواری کر رہے تھے، وہ کھانا ان کے ساتھ تھا. تو ایک درخت آیا اس کے نیچے دوپہر کے ٹائم آرام کرنے لیٹ گئے وہ. صحیح ہے. تو وہیں سو گئے وہ. جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، تو ان کا گدھا ان کی آنکھوں کے سامنے نا، جیسے تمہارا مٹی جمع ہوتی ہے نا ایسے سفید جمع ہو رہی تھی ایسے. انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو گدھا کھڑا ہوا بن گیا. اور ان کے پاس انگور تھے،
انگور ایسا پھل ہے کہ سالوں سال چلتا ہے وہ، اس وجہ سے اس کی شراب بنتی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو. سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے کالا انگور کی شراب ہوتی ہے. وہ تو ان کے پاس کھانا بھی تھا، وہ چیز تھی دوبارہ وہ ویسے ہی تھا وہ. صحیح ہے، بالکل صحیح تھا وہ. تو انہوں نے دیکھا، وہ حیران ہو گئے یہ کیا. تو انہوں نے دل میں سوچا یہ کیسا ہوا. پھر ان کو پتا کہ 200 سال وہ سوتے رہتے. وہ 200 سال بعد جب ان کو زندہ کیا نا، تو ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو دکھایا دے گا ایسا زندہ کرے گا ہم انسان کو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو کیسے انسان کو زندہ کرے گا دوبارہ. ابراہیم علیہ السلام نا مسلمان نہیں کرنے والا کون؟ کافر. صحیح ہے. اب کچھ لوگ بولے ہیں جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب کچھ لوگ بول رہے ہیں صحیح ہے. جو سچ بول رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہی ہیں، وہ ایسی ہیں. اب وہ جب ہمارے نبی نے بتائی بات، اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے نہیں؟ مانتا ہے نا. صحیح ہے. اب ظاہر سے وہ تو سب سے زیادہ سچ صادق تھے نا، صادق اور امین، ان کے اس کے نام سے بھی جانے تھے نا. اب وہ بتا رہے ہیں ہر بات ان کی سچ، کوئی بات ان کی ایسی نہیں تھی جھوٹ بولتے تھے، ہر بات ان کی سچ ہوتی تھی. اس وجہ سے اچھا دانش بھائی، میں نے ابھی تک اللہ کے حکم سے جتنا قرآن اسٹڈی کرا ہے، تو اکثر میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں. تو دانش بھائی ابھی جس طرح مسلمان کام کر رہے ہیں، تو وہ میں قرآن جب پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، تو قرآن کے اندر جن جن کاموں کا اللہ پاک نے منع کرا ہے، وہ آج کل سب کام مسلمان کر رہے ہیں. اور پھر نارمل ہم جب باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، مولاناؤں کے منہ سے سنتے ہیں، لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ یار مسلمان ہیں، اللہ پاک معاف کر دے گا. لیکن قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے ہم بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے، یا تو ایک مومن اور ایک کافر. ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ سب کافر والے ہیں. تو کیا ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ میں نے سوال کیا تھا یوتھ کے بارے میں کہ بھئی ہمیں اتنے مسئلے مسائل ہیں، ہماری یوتھ ایسی ہے، سمجھنا نہیں چاہتی اس بات کو. ایسی ہے نا. ایسا پتہ کیوں ہے شروع سے؟ صحیح ہے. ایسا سب سے پہلے اس وجہ سے اللہ پہ یقین، اللہ پہ یقین ہی نہیں رہا کسی کو. اللہ تعالیٰ ہے، کسی سے پوچھو اللہ تعالیٰ ہے، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ہے. کہاں ہے نا. ایک بات ہے، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے. تو پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جو چیز دیکھے گا اس پہ عمل کرے گا، وہ اس پہ ایمان لائے گا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے نا یا کانوں سے سنے گا، کانوں سے سنے کہ ایمان لے آتے ہیں لوگ، یار وہ فلاں جگہ ایسا دیکھ میں نے دیکھا تھا، وہ بتائے گا، اس پہ ایمان لے آتا. صرف ایک چیز ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لائے، جو غیب پہ ایمان لائے گا اسی کے لیے درجہ ہے. جنت بھی میں وہی جائے گا جو غیب پہ ایمان لائے، یہ شرط ہے. صحیح ہے. غیب پہ ایمان لانا، اللہ پہ غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان. اب ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں؟ چلو سب سے بڑے اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے. اب دیکھو، اب میں بتاتا ہوں تمہیں، انسان زیادہ، کمپنی زیادہ کام کرتا ہے، 1 مہینہ کام کرتا ہے وہ، ایسی ہے نا. بالکل. 1 مہینہ کام کرے گا، اس کو یقین ہے 100% کہ یار کمپنی کا مالک مجھے پیسے دے گا. صحیح ہے. کمپنی کا مالک مجھے پیسے دے گا، مجھے تنخواہ دے گا، سیلری دے گا مجھے. 1 مہینے بعد مجھے 100% سیلری ملنے والی ہے. اس لیے پورے اپنے آپ کو گھستا ہے. وہ صبح اٹھ کے جا رہا ہے 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے صبح اٹھتا ہے، وہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے 7-8 بجے. صحیح ہے. اس کو پتہ ہے 100% شور ہے وہ کہ مجھے پیسے ملنے والے ہیں. کس پہ یقین ہے اس کا؟ باس پہ. بہت کمپنی کے مالک پہ اپنا یقین ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ جو تم عمل کرتے ہو اچھے یا برے، صحیح ہے، جو دل میں سوچتے ہو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. یقین ہے؟ نہیں، یقین ہی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. صحیح. یقین اگر ہوتا تو ایسا کام کرتا. نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز تو چلو بہت دور کی بات ہے نا، صحیح. گناہ نہیں کرتے. جب چور چوری کرتا ہے نا تو اس کا ایمان اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کے جسم سے نکل کے اس کا ایمان اس کے اوپر پردے کی طرح آ جاتا ہے، وہ چوری کرتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. صحیح. اسی طرح ایک بندہ زنا کرتا نا تو اس کا ایمان اس سے نکل کے اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کا پردے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہ لے تجھے. اس کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، قیامت والے دن کیا جواب دے گا. تو یہ ایمان کی بات ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، صحیح ہے، اس وجہ سے کہ تم میری عبادت کرو. انیش بھائی، میں جو پھر آپ جس طریقے سے بتا رہے ہیں، تو پھر اب ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، صحیح ہے، اب سارے کام ہم کر رہے ہیں
کافروں والے. تو دانش بھائی اس حساب سے تو پھر ہم کافر ہوئے. کافر کون جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں اتری صحیح ہے اس کی بات پہ وہ یقین نہیں کرتا، اللہ کی بات پہ اللہ کی آیتوں پہ یقین نہیں کرنے والا کافر ہے. اب اللہ تعالیٰ بولا کہ جھوٹ نہیں بولو، صحیح ہے، اب جھوٹ بول لو، آپ جو بات کرو جھوٹ بول لو، وعدہ کرو جھوٹا کرتے تو، ناپ تول میں کمی کر رہا ہو، صحیح ہے، چلو شراب نہیں پی رہا، پھر وہ دوسرا چلے جاتے ہیں گناہ. ایسے کام چھوٹے چھوٹے کام گناہ جمع کرتے 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 اب شیطان نے کیا بولا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سارے بندوں کو میں بھگا دوں گا تیرا، صرف اس بندے کو چھوڑ کے جس کو تو بچا لے، جس کو تو چاہے گا اس کو بچا لے گا، باقی سارے بندوں کو میں بھگا دوں گا تیرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تیرے ساتھ دوزخ میں پڑھ دوں گا سب کو. یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ کہ نہیں نہیں میں سب کو معاف کر دوں گا، صرف اس کو چھوڑ کے جو توبہ کرے گا معافی مانگے گا، اس کے علاوہ جو گناہ کرے گا توبہ نہیں کی دوزخ میں. دانش بھائی تو پھر اس حساب سے ہم باہر جا رہے ہوتے ہیں، اکثر مولانوں سے بھی ہماری بات ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اپنی سزا پوری کریں گے دوزخ میں اور اللہ پاک پھر ہم کو معاف کر دے گا. اس بارے میں آپ کیا بولیں گے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جو اس نے کیا، اب کسی نے فصل لگائی، صحیح ہے، وہ کاٹے گا نا ایک سال بعد، وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے گا وہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو ایک نظام بنایا ہوا شروع سے لے کے نا، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا، صحیح ہے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا، اچھائی ہے برائی ہے، اندھیرا ہے اجالا ہے، صحیح ہے، چاند ہے، ایک بات ہے چاند ہے سورج ہے، مطلب اب انرجی ہے نا سورج کے اندر، صحیح، وہ اس کی وجہ سے دیکھو ہماری پوری زمین چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نظام بنایا، جوڑی میں آدمی ہے عورت ہے، اسی طرح پرندوں میں سب جوڑی ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا. اب دیکھو اچھا کرو گے، صحیح ہے، اچھا کرو گے اچھا ہی تمہیں ملے گا، برا کرو گے تمہیں برا ملے گا. اب دو چیز ہو گئی نا، اچھائی کے ساتھ اچھائی ہے، صحیح، جو ملنے والی ہے آپ کو، برائی کے ساتھ برائی ہے جو ملنے والی ہے. تو اس کی ایسا جوڑ ہے اس کا، برائی کے ساتھ برائی. جو بھی اگر تم برا عمل کرو گے، اس دن میں بتا دوں نا تمہیں کہ سب سے زیادہ چھوٹا جو ذرہ ہوتا ہے، صحیح ہے، الیکٹران سائنس کا، جس پہ ٹریول کرتی ہے لائٹ، صحیح، لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتا ہے نا، اگر انسان اگر ٹریول کرے گا، اگر ستاروں پہ جائے گا، پتہ نہیں کتنے سال، ملین سال ہو جائیں گے اس کو، ملین، تو وہ نہیں پہنچ نہیں پائے گا وہاں پر لائٹ کی اسپیڈ سے بھی. مطلب ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا کوئی پاور ہو، لائٹ سے بھی زیادہ کوئی ایسی چیز ہو کہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دیکھو آسمان پہ، صحیح. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پتہ ہے اس وجہ سے بنایا تاکہ تم اچھے عمل کرو، برا نہیں کرو. اور تم برا کرو گے 100% اس کا تمہیں صلہ ملنے والا، جس طرح دنیا میں ملتا ہے. اب تم دیکھ لو کوئی نہ کوئی، دیکھو بچے ایک عورت نے صحیح ایکسیڈنٹ کر دیا، ایک مثال 6 بندے اس نے مار دیے، کوئی صلہ نہیں ملا نا اس کو، کہاں پہ ملے گا اس کو؟ آخرت میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی ایسا چھوٹا بڑا نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں چھوٹا بڑا پتہ کون ہے، جس کو تقویٰ میں برتری حاصل ہو، تو تقوی میں زیادہ بڑا ہو، وہ ہے چھوٹا بڑا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بڑا ہے، جس کی نیکیاں کم ہوں گی وہ نیچے. جو گناہ کرو گے لازم اس کا ظاہر سی، اب تم جاتے ہو، صحیح ہے، بائک لے کے نکل جاؤ تو گاڑی لے کے نکلتا ہو، کچھ بھی پولیس والے پکڑ لیتے ہیں آپ کو، صحیح ہے، چلان کر دیتے ہیں آپ قانون کے مطابق. آپ پکڑے گئے، آپ پہ چلان ہو گیا، صحیح ہے، کیس ہو جائے گا آپ پہ. ایسی ہے نا. بالکل ایسے ہی. اگر بڑا کوئی جرم کیا ہوگا آپ نے، آپ غریب ہیں پاکستان میں اگر، تو آپ کو سزا ہوگی. کتنے سارے لوگ دیکھو، آپ دیکھتے ہیں تھانے میں جیل میں بیٹھے ہیں، کتنے سارے لوگ ہیں